السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین آیت نمبر 52 وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته واللہ علیم حکیم۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر اس نے تمنا کی تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل ڈال دیا۔ تو جو کچھ بھی شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ ہر نبی اور رسول کو دعوت حق کے راستے میں مخالفتوں، وسوسوں، جھوٹے پروپیگنڈے اور شیطانی سازشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے پیغام کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کی سازشوں کو ناکام کر کے اپنے دین کو غالب فرماتے۔ کبھی لوگوں کے دلوں میں شیطان شکوک ڈالتا، کبھی دشمنوں کو ابھارتا، کبھی جھوٹا پروپیگنڈا پھیلاتا، کبھی ایمان والوں کو ڈرانے کی کوشش کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان تمام سازشوں کو ختم کر دیتے، حق کو مزید واضح کر دیتے، اپنی آیات کو ایسی مضبوط دلیل بنا کر پیش کرتے کہ باطل آخر کا شکست کھا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان میں اس طرح دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، شیطان ہمیشہ انسان کو حق سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، باوضو رہتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ کنیکٹ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شیطان کی شر سے ہمیشہ محفوظ رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 53 لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بعید۔ تاکہ جو شیطان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم یقیناً دور کی مخالفت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو وسوسے، شکوک، باطل باتیں ڈالتا ہے وہ صرف انہی لوگوں کے لیے آزمائش بنتی ہیں جن کے دل نفاق، حسد، کفر کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ مکہ کے مشرکین بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے تھے۔ جب وہی کچھ عرصے کے لیے رکی تو کفار نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے طعنہ دیا کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، یعنی کہ سورۃ ضحیٰ نازل فرمایا کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ ناراض ہوا ہے۔ اسی طرح مشرکین کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ کبھی شاعر کہتے، کبھی جادوگر کہتے، کبھی دیوانہ کہتے، لوگوں کو اللہ رب العالمین کے راستے سے روک، تاکہ میکسیمم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام سازشوں کو ناکام بنا دیتے، حق کو مزید واضح کر دیتے۔ اس آیت میں بھی بتایا کہ شیطان کے یہ پروپیگنڈے صرف ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جن کے دل سخت ہیں، بیماری میں مبتلا ہیں۔ اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈسکنیکٹ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ڈسکنیکٹ رہتا ہے، شیطان اس پہ جلدی حملہ آور ہو جاتا ہے۔ ظالم لوگ اپنی ضد کی وجہ سے حق سے بہت دور نکل جاتے ہیں اور وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 54 وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمنوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔
اور تاکہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے جان لیں کہ آپ کے رب کی جانب سے یقیناً وہ حق ہے تو وہ اس پر ایمان لے آئیں، پس ان کے دل اس کے لیے عاجز ہو جائیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے سیدھے راستے کی طرف ضرور ہدایت دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہوتا ہے تاکہ جن لوگوں کو علم عطا کیا گیا وہ یقین کر لے کہ قرآن واقعی آپ کے رب کی طرف سے نازل کردہ حق ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں، ان کے دل عاجزی کے ساتھ ان کے سامنے جھک جائیں۔ سچے مومنوں کی یہی پہچان ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی سازش یا پروپوگنڈا یا شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی جائے تو ان کا ایمان کم نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قرآن کی حقیقت کیا ہے، وہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ جب انسان کو قرآن سمجھ آنے لگتا ہے، اس کی آیات دل میں اتر جاتی ہیں، دل کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے اللہ رب العالمین کے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ اگر کوئی یہ کہ قرآن پڑھ کر کیا ملتا ہے یا تم اپنی زندگی ضائع کر رہے ہو، تو ایسی باتیں اس پر کوئی اثر نہیں کرتی، کیونکہ وہ جان چکا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو مجھے سکون دیتا ہے، یہ ہدایت جس سے مجھے ملی ہے، یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، اس کا جو فہم ہے، اس کا فہم عام چیز نہیں ہے۔ یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ اہل علم جان لے کہ یہ حق ہے۔ علم ہی انسان کو حق اور باطل میں فرق کرنا سکھاتا ہے، اسی لیے اہل ایمان کے لیے قرآن ہدایت، ایمان اور یقین میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔